فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی انسانی تاریخ کی سب سے طاقتور کہانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو ظلم اور انصاف کے درمیان، تکبر اور عاجزی کے درمیان اور آخرکار حق و باطل کے درمیان جنگ کو بیان کرتی ہے۔ آئیے اس حیرت انگیز کہانی کا آغاز کرتے ہیں جو ہزاروں سال پہلے مصر کی سرزمین پر شروع ہوئی تھی۔ اس وقت مصر میں فرعون کی حکومت تھی اور بنی اسرائیل اس کے غلام بن کر رہ رہے تھے۔ یہ فرعون کوئی عام بادشاہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا ظالم تھا جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ تصور کیجئے کہ کتنا غرور اور تکبر ہوگا اس شخص میں۔ ایک رات اس نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں اسے بتایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کا خاتمہ کر دے گا۔ یہ سن کر فرعون کا دل خوف سے بھر گیا، کیونکہ ظالم لوگ ہمیشہ ڈرے ہوئے رہتے ہیں۔ اس نے ایک ظالمانہ حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے تمام نوزائیدہ لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ فرعون کے وزراء نے اسے مشورہ دیا کہ اگر ہر سال تمام لڑکوں کو مار دیا جائے تو مزدوروں کی کمی ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے تجویز دی کہ ایک سال لڑکوں کو مارا جائے اور اگلے سال بخش دیا جائے۔ قسمت دیکھیے کہ حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جب بچوں کو بخشا جا رہا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جب قتل کا حکم تھا۔ لیکن اللہ کی مشیت کچھ اور ہی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بیٹے کو جنم دیا تو اللہ نے ان کے دل میں ایک عجیب سا اطمینان ڈال دیا۔ آپ سوچئے کہ ایک ماں کے لیے کتنا مشکل ہوگا اپنے نوزائیدہ بچے کو چھپانا۔ 3 مہینے تک انہوں نے اپنے بچے کو چھپا کر رکھا، لیکن جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا گیا اس کی آواز بھی بلند ہونے لگی۔ جب چھپانا مشکل ہو گیا تو اللہ کی طرف سے وحی آئی۔ انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیں۔ کیا عجیب بات ہے کہ ایک ماں کو اپنا بچہ دریا میں بہانے کا حکم دیا جائے۔ یہ بات سن کر کوئی بھی کہے گا کہ یہ تو پاگل پن ہے، لیکن یہ اللہ کی حکمت تھی، اور جب اللہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ اسے ایسے طریقے سے کرتا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ چھوٹا سا صندوق جس میں ایک معصوم بچہ لیٹا ہوا تھا، دریا کی لہروں پر تیرتا ہوا فرعون کے محل تک پہنچ گیا۔ کیا کمال کی بات ہے کہ جس شخص سے بچنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا تھا وہیں اس بچے کو اپنے گھر لے گیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ ایک نیک اور رحم دل عورت تھی۔ اس نے جب اس خوبصورت بچے کو دیکھا تو اس کا دل محبت سے بھر گیا۔ اس نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے۔ فرعون نے اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا، بالکل یہ نہیں جانتے کہ یہ وہی بچہ ہے جس کے خوف سے اس نے ہزاروں معصوم بچوں کو قتل کروایا تھا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ جس شخص کو اس بچے سے خطرہ تھا وہی اسے اپنے گھر میں پال رہا تھا۔ یہ ہے اللہ کی حکمت جو انسانی عقل سے بالا ہے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے چین تھا۔ کوئی ماں کیسے چین سے بیٹھ سکتی ہے جب اس کا بچہ اس سے دور ہو؟ اللہ نے ان کی بہن کو بھیجا تاکہ وہ محل میں جا کر اپنے بھائی کا حال معلوم کرے۔ یہ لڑکی کتنی ہوشیار تھی، اس نے بڑی چالاکی سے محل میں داخلہ لیا۔ جب محل والوں نے دیکھا کہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے اور بہت پریشان ہو رہا ہے تو اس کی بہن نے کہا کہ وہ ایک ایسی عورت کو جانتی ہے جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی حقیقی ماں کے پاس واپس آ گئے، لیکن اب وہ فرعون کے محل کے شہزادے تھے۔ کیا شاندار منظر رہا ہوگا جب ماں نے اپنے بچے کو دوبارہ اپنی آغوش میں لیا ہوگا۔ سالوں گزر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ وہ فرعون کے محل میں پلے بڑھے تھے، بہترین تعلیم حاصل کی تھی اور ایک مضبوط اور بہادر نوجوان بن گئے تھے۔ لیکن ان کے دل میں انصاف کا جذبہ موجود تھا۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک مصری شخص ایک بنی اسرائیلی پر بہت ظلم کر رہا ہے، اسے مار رہا ہے اور برا بھلا کہہ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خون کھولنے لگا۔ غصے میں آ کر انہوں نے اس مصری کو ایک مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت پشیمانی ہوئی اور انہوں نے اللہ سے توبہ کی۔ انہیں احساس ہو گیا کہ یہ شیطان کا کام تھا۔ اگلے دن پھر ایسا کل کیا تھا۔ یہ بات سن کر مصری لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کل والا قاتل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ خبر پھیلتے دیر نہیں لگی اور فرعون نے ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ ایک نیک آدمی نے، جو شاید محل کا کوئی ملازم تھا، آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبردار کیا کہ فرعون کے لوگ انہیں تلاش کر رہے ہیں اور جلد ہی وہ یہاں پہنچ جائیں گے۔
اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑ کر مدین کی طرف جانا پڑا۔ یہ سفر کتنا مشکل رہا ہوگا۔ ایک شہزادہ جو محلوں کی آرام و آسائش میں پلا بڑھا تھا، اب اکیلے بھوکے پیاسے صحرا میں چل رہا تھا۔ راستے میں کتنی مشکلات آئی ہوں گی، کتنے خطرات سے گزرنا پڑا ہوگا۔ 8 راتوں کا سفر کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے۔ مدین پہنچ کر انہوں نے ایک کنویں کے پاس 2 لڑکیوں کو دیکھا جو اپنے بکریوں کو پانی پلانا چاہتی تھیں، لیکن چرواہوں کی بھیڑ کی وجہ سے انتظار کر رہی تھیں۔ یہ لڑکیاں بہت شرمیلی تھیں اور مردوں کے ہجوم میں آگے نہیں بڑھ سکتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ یہ لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ جب وہ گھر گئیں تو انہوں نے اپنے والد کو بتایا کہ آج ایک عجیب بات ہوئی ہے۔ عام طور پر وہ دیر سے واپس آتی تھیں کیونکہ انہیں انتظار کرنا پڑتا تھا، لیکن آج ایک نیک آدمی نے ان کی مدد کی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور ان کی مہمان نوازی کی۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ نوجوان نہ صرف مضبوط اور بہادر ہے بلکہ امانت دار اور نیک بھی ہے۔ پھر انہوں نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ شرط یہ تھی کہ وہ 8 سال تک ان کے یہاں کام کریں گے۔ یہ 8 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تربیت کا دور تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ انہیں آنے والی ذمہ داریوں کے لیے تیار کر رہا تھا۔ انہوں نے چرواہی کی، جو انبیاء کا پیشہ ہے۔ چرواہی ایک ایسا کام ہے جو انسان کو صبر، حلم اور ذمہ داری سکھاتا ہے۔ انہوں نے صحرا کی زندگی سیکھی، مختلف قسم کے لوگوں سے ملاقات کی اور اللہ کی عبادت میں وقت گزارا۔ یہ سادہ زندگی ان کے لیے بہترین تربیت تھی۔ جب یہ مدت پوری ہو گئی تو وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ مصر واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ انہیں اپنی والدہ کی یاد ستا رہی تھی اور وہ اپنے خاندان سے ملنا چاہتے تھے۔ راستے میں طور پہاڑ کے پاس رات ہو گئی، سردی بہت تھی اور انہیں آگ کی ضرورت تھی۔ دور سے ایک روشنی نظر آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ آگ لے کر آتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو گرم کر سکیں۔ لیکن جب وہ اس روشنی کے قریب پہنچے تو یہ کوئی عام آگ نہیں تھی۔ یہ اللہ کا نور تھا جو ایک درخت سے آ رہا تھا۔ یہ درخت جل رہا تھا لیکن جل نہیں رہا تھا، روشنی دے رہا تھا لیکن راکھ نہیں بن رہا تھا۔ اچانک آواز آئی، اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دے کیونکہ تو مقدس وادی طوا میں ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کانپ گئے۔ کیا عجیب لمحہ رہا ہوگا۔ اللہ نے انہیں نبوت عطا کی اور فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ ہکلاتے ہیں اور بولنے میں مشکل ہوتی ہے۔ بچپن میں ایک واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کی زبان میں کچھ مسئلہ تھا۔ اللہ نے کہا کہ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ ہوں گے جو بہت اچھا بولتے ہیں۔ پھر اللہ نے انہیں 2 عظیم معجزے دیے۔ ایک یہ کہ ان کا عصا سانپ بن جاتا تھا اور دوسرا یہ کہ جب وہ اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالتے تو وہ چاند کی طرح چمکتا۔ اب وقت آ گیا تھا فرعون کے سامنے جانے کا۔ یہ کتنا مشکل کام تھا۔ جس شخص کے محل میں پلے بڑھے اب اسی کے سامنے جا کر کہنا کہ تم غلط راستے پر ہو۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے۔ فرعون نے تکبر سے پوچھا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ موسیٰ، تم تو میرے بیٹے کی طرح تھے، اب یہ کیا بات کر رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت ادب سے لیکن مضبوطی سے کہا، ہم اللہ کے رسول ہیں اور تجھے اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں۔ اپنے بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ فرعون نے ہنس کر کہا، اللہ کون ہے؟ میں تو صرف اپنے آپ کو خدا جانتا ہوں۔ اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا اور وہ ایک بڑا سانپ بن گیا۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا جو سورج کی طرح روشن ہو گیا۔ یہ دیکھ کر فرعون اور اس کے درباری حیران رہ گئے، لیکن فرعون کا غرور اسے سچ ماننے سے روک رہا تھا۔ لیکن فرعون نے ہار نہیں مانی۔ اس نے کہا کہ یہ جادو ہے اور اپنے بہترین جادوگروں کو بلایا۔ پورے مصر سے جادوگر آئے اور ایک بڑا مقابلہ ہوا۔ ہزاروں لوگ دیکھنے آئے۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں جو سانپ بن گئیں اور زمین پر رینگنے لگیں۔ لوگ ڈر گئے اور سمجھے کہ یہ بہت بڑا جادو ہے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو اس نے تمام جادوگروں کی رسیوں کو نگل لیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کا معجزہ ہے۔ وہ سب سجدے میں گر گئے اور کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا اور انہیں سخت سزا دینے کی دھمکی دی، لیکن جادوگروں نے کہا کہ وہ اپنے ایمان سے نہیں پھریں گے چاہے جو ہو جائے۔ اس کے بعد فرعون اور اس کی قوم پر مختلف آفات آئیں۔ پہلے خوش سالی آئی جس سے فصلیں برباد ہو گئیں،
پھر طوفان آیا، پھر ٹڈی دل جس نے باقی فصلیں کھا لیں، پھر جوئیں جن سے لوگ پریشان ہو گئے، پھر مینڈک جو گھروں میں بھر گئے، اور آخر میں پانی کا خون بن جانا۔ ہر آفت کے وقت فرعون وعدہ کرتا کہ اگر یہ آفت ٹل جائے تو وہ بنی اسرائیل کو جانے دے گا، لیکن جیسے یہ آفت ٹلتی وہ اپنے وعدے سے پھر جاتا اور کہتا کہ یہ سب قدرتی آفات ہیں۔ آخر کار اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت مصر سے نکل جائیں۔ یہ خفیہ منصوبہ تھا۔ ہزاروں لوگ اپنا سامان لے کر بچوں کو سنبھالتے ہوئے چپکے نکلے۔ یہ کتنا مشکل کام رہا ہوگا۔ صبح جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بہت غصے میں آیا اور بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے غلام مجھ سے بھاگ جائیں؟ اس نے اپنی بہترین فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ بنی اسرائیل جب بحر احمر کے کنارے پہنچے تو وہ بہت پریشان ہو گئے۔ سامنے وسیع سمندر تھا اور پیچھے سے فرعون کی فوج آ رہی تھی۔ لوگوں نے کہا، اے موسیٰ، اب ہم پکڑے گئے، ہمیں کیوں مصر سے نکالا؟ کم سے کم وہاں زندہ تو تھے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اطمینان سے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ دکھائے گا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنا عصا سمندر پر ماریں۔ جیسے ہی انہوں نے ایسا کیا، سب سے بڑا معجزہ ہوا۔ سمندر بٹ گیا اور اس کے بیچ میں خشک راستہ بن گیا۔ پانی دیواروں کی طرح دونوں طرف کھڑا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل حیران رہ گئے اور خوشی سے اس راستے پر چلنے لگے۔ 12 راستے بنے تھے 12 قبیلوں کے لیے۔ جب فرعون اور اس کی فوج نے معجزہ دیکھا تو وہ بھی اسی راستے پر چلنے لگے۔ فرعون کو لگا کہ اگر موسیٰ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ لیکن جیسے ہی تمام بنی اسرائیل دوسری طرف پہنچ گئے اور فرعون کی فوج بیچ میں تھی، اللہ کے حکم سے پانی واپس اپنی جگہ آ گیا۔ فرعون اور اس کی تمام فوج ڈوب گئی۔ آخری لمحات میں جب فرعون ڈوب رہا تھا تو اس نے کہا، میں ایمان لاتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ نے اس کی توبہ قبول نہیں کی کیونکہ یہ موت کے وقت کی توبہ تھی۔ جب انسان کو موت نظر آ جائے تو پھر توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس طرح ایک ظالم بادشاہ کا خاتمہ ہوا جس نے اپنے آپ کو خدا کہا تھا۔ بنی اسرائیل آزاد ہو گئے اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتی ہے اور ظالم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ یہ کہانی آج بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ مشکل وقت میں صبر کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور یاد رکھیں کہ حق کی فتح یقینی ہے۔